کو بلایا ہے، ایسا نہ کریں۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا لیکن میرے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ ان کے اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ یہ کامیاب پروگرام کامیاب ہو چکا۔ اس محفل کے دولہا اسٹیج کی زینت ہیں۔ حضرت قاضی صاحب سے کون ناآشنا ہے، انہیں کون نہیں جانتا، اور خطابت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ میرے بعد آپ سے مخاطب ہوگا، اور وہ جو چاہتے ہیں جس طرح کا مجمع ہو، سکون سے بات کی جائے، آپ ان کی بات سنیں، یقیناً وہ اس عنوان پر خوبصورت گفتگو کریں گے۔ میں صرف حاضری کے لیے دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخر میں بھیجا اور آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا سہرا سجایا اور خاتم المعصومین کا آپ کو خطاب ملا۔ یہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا، آخری کتاب اللہ نے آپ کو دی اور یہ آپ کے حصے میں آئی۔ 1500 سال گزرنے کے بعد شاہ جمال میں یہی پنڈال اور یہ مارکیٹ میں بیٹھا مجمع جو یہاں تحت نگاہ افرادی قوت کا اظہار کر رہا ہے، مولانا احسان صاحب کی دعوت پہ آنے والوں، ارحم اکیڈمی میں آنے والے بچوں نے قرآن مجید پڑھا اور کچھ لمحہ پہلے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سنایا اور قرآن کی تلاوت کی، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اس ادارے میں ہمیں قرآن پڑھایا گیا، اس ادارے نے ہم پر محنت کی ہے، اس ادارے نے ہمیں سنوارا ہے، اس ادارے نے ہمیں سجایا ہے، اس ادارے نے ہمیں خوبصورت بنایا، اس ادارے نے ہمیں چمکایا ہے، اس ادارے نے ہمیں مزین کیا۔ 1500 سال کے بعد ارحم اکیڈمی میں آنے والا بچہ ہو یا ارحم اکیڈمی میں آنے والی بچی ہو، اللہ کا قرآن اس کے سینے میں محفوظ کیا جائے۔ آپ کہتے ہیں استاد کی محنت ہے، استاد با شفیق ہے، استاد با کمال ہے، استاد بے مثال ہے۔ پڑھانے والے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، محنت کرنے والے نے محنت کی ہے، بچوں کو پڑھایا، بچوں نے قرآن یاد کیا۔ 1500 سال پہلے صوفہ کا چبوترا بڑا چمک رہا تھا اور صوفہ کے چبوترے پہ اصحاب پیغمبر یعنی شاگردان پیغمبر رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے اور ان کی آنکھوں کے سامنے امام الانبیاء قائد الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار مدینہ ساقی کوثر شافی معشر جانے جہاں محبوب خدا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحا عین و ایام اللیل کی زلفوں والے علم نشاء کے سینے والے مازاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے حسن کائنات جلال کائنات جمال کائنات روپ کائنات دبدبہ کائنات عزت کائنات عظمت کائنات خوبی کائنات اوصاف کائنات وقار کائنات کمالات کائنات شفیع المذنبین رات العاشقین امام المرسلین امام المتقین ابو بکر عمر عثمان علی کے پیغمبر رقیہ فاطمہ زینب ام کلثوم کے بابا جناب حسنین کریمین کے نانا ہاتھی کل رحمت کے پیکر رحمت کے مجسم مطلوب کائنات مقصود کائنات فخر کون و مقام امام الانبیاء قائد الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوت کے دور میں اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا۔ جبریل امین آسمانوں سے قرآن لے کر آتے ہیں، آمنہ کے لال کو قرآن دیتے ہیں، آمنہ کے لال قرآن لے لیتے ہیں۔ منظر بڑا عجیب ہے، قرآن کبھی مکہ میں کبھی مدینہ میں کبھی بدر میں کبھی خیبر میں کبھی عہد میں کبھی تبوک میں کبھی غزوات میں کبھی جہاد میں، اور تاکہ یہ اعجاز قرآن کا ہے اور یہ شان والے نبی کا اعجاز ہے۔ پہلے اترنے والی کتابیں نبی پہ نازل کی گئی، اکٹھا دے دیا گیا، جمع کر کے دے دیا گیا، ایک لمحے میں دے دیا گیا، ایک لاسے میں دے دیا گیا۔ قرآن عظمت والی کتاب ہے، قرآن شان والی کتاب ہے، قرآن مقام والی کتاب ہے، قرآن رتبے والی کتاب ہے۔ پیغمبر یہ تیرا اعزاز ہے، آپ جدھر جدھر قرآن ادھر ادھر، آپ جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں، آپ جہاں ہوں گے قرآن وہی جائے گا، آپ بدر میں ہوں گے قرآن بدر میں آئے گا، آپ خیبر میں ہوں گے قرآن خیبر میں آئے گا، آپ تبوک میں ہوں گے قرآن تبوک میں آئے گا، آپ غزوات میں ہوں گے قرآن غزوات میں آئے گا، حتیٰ کہ آپ عائشہ کے بستر پہ ہوں گے قرآن عائشہ کے بستر پہ آئے گا۔ 1500 سال کے بعد آج قرآن پڑھا جاتا ہے، آج قرآن بیان کیا جاتا ہے، آج قرآن کی شان بیان کی جاتی ہے، آج مقام بیان کیا جاتا ہے، آج رتبہ بیان کیا جاتا ہے، آج عظمت بیان کی جاتی ہے، آج فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ شاہ جمال کا جوان، شاہ جمال کا بزرگ، شاہ جمال کا بچہ، مجھے اتنا تو بتا، یہ مکہ کے رمضانوں میں تڑپ جانے والے، پیغمبر سے قرآن پڑھنے والے، پیغمبر سے دین لینے والے، پیغمبر سے کلمہ لینے والے، پیغمبر سے اذان لینے والے، پیغمبر سے نماز لینے والے، پیغمبر سے روزہ لینے والے، پیغمبر سے عقیدہ لینے والے، پیغمبر سے نظریہ لینے والے، پیغمبر سے پڑھنے والے، یہ شاگردان پیغمبر جو کبھی بدر میں نظر آئے، کبھی خیبر میں نظر آئے، کبھی تبوک میں نظر آئے، کبھی غزوات میں نظر آئے، کبھی جہاد میں نظر آئے، ہاتھ کٹوانے
योजना बचाने वाले यही है, मोहब्बत में आने वाले यही है, प्यार में आने वाले यही है, उल्फत में आने वाले यही है, वफादार बनने वाले यही है, ताबेदार बनने वाले यही है, शब्देदार बनने वाले यही है, नेक बनने वाले यही है, अल्लाह वाले बनने वाले यही है, कुरान याद करने वाले, पढ़ने वाले, लेने वाले, समझने वाले। और जिन्हें कुरान ने कभी मुत्तक़ून कह दिया, कभी मुफ़्लिहून कह दिया, कभी फासिकून कह दिया, कभी राकिऊन कह दिया, और कभी कुल्लुन वअदल्लाहु हुस्ना का खिताब कुरान ने इन्हें दे दिया। ईमान का गवाह कुरान बना, कलमे का गवाह कुरान बना, आज़ान का गवाह कुरान बना, नमाज का गवाह कुरान बना, जिहाद का गवाह कुरान बना, तौहीद का गवाह कुरान बना, मोहब्बत का गवाह कुरान बना, चाहत का गवाह कुरान बना, उल्फत का गवाह कुरान बना। आज 1500 साल के बाद मैं उन्हें भूल नहीं सकता। उनकी बात होगी, उनका जिक्र होगा, उनका नारा लगेगा, उनकी आवाज लगेगी, उनकी सदाई लगेगी। और दुआ देना चाहता हूं उन्हें जिन्होंने हमें सहाबा सिखाया, सहाबा पढ़ाया, सहाबा समझाया, सहाबा बताया। अल्लाह मेरे अकाबिर की कब्रों पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह मेरे अकाबिर की कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। पत्थर उन्होंने खाए, ज़ुल्म उन्होंने सहे, हथकड़ियां उन्होंने पहनी, बेड़ियां उन्होंने पहनी। मेहनत के बाद आज दीन हमारे दरवाजे तक पहुंचा। इस मेहनत के पीछे जिनकी जद्दोजहद है, जिनकी कुर्बानी है, जिनका तसल्सल है, जिनका इशार है, और जिनकी मरून मिन्नत आज इस्लाम उम्मत के दरवाजे तक पहुंचा, वो कोई और नहीं। हाथ उठाकर शाहजवान का जवाब हक नवाज बनकर बता, उन्हें सहाबा कहते हैं। सहाबा 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 सहाबा। तमाम साथी बैठ जाए भाई, सारे साथी बैठ जाए, खड़ा ना हो, तमाम साथी बैठ जाए। तवज्जो तवज्जो, बस तकरीर खत्म हो गई, बस तकरीर खत्म हो गई, तवज्जो। हम मर सकते हैं, जान दे सकते हैं, जिक्र सहाबा की आदत से बाज, जिक्र सहाबा की इबादत से बाज, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते, शराब इश्क नहीं बदली जाम बदलते रहते हैं, हक का आलम लहराता है हाथ बदलते रहते हैं, हालात से टकराना हक वालों की आदत है, हालात की तू तकलीद न कर, हालात बदलते रहते हैं। कल तक था जो सोज़े जिगर, वो दर्द जिगर तो आज भी है, काम वही पैगाम वही, सिर्फ नाम बदलते। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, सरेदार फतवे लगाए हुए हैं, खिलौना समझकर न तोड़ो हमें, आखिर हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की सोचों पे हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर लगाए हुए हैं, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। फना बिल्लाह के तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। खुदा